بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ نواز شریف کی اٹلی کے جزیرے میں خفیہ ملاقاتیں منظر عام پر آ گئی۔ نواز شریف کا راز کھل گیا، اب بچنا ناممکن ہے، لندن پولیس کو ٹھوس شواہد مل گئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی میں اب کون سی بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ اتحادیوں کی بیٹھک ہوئی، شہباز شریف ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر پاکستان کی تمام جماعتوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بالآخر آرمی چیف وہ آج جنرل عاصم منیر کو تعینات کر ہی دیا۔ نواز شریف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برطانیہ سے بھاگ نکلے تھے، ایک جانب تو ملک میں عام ترین تعیناتی کو لے کر جو ماحول بنا ہوا تھا، جو کنٹروورسیز ہو رہی تھی اور جتنے منہ اتنی باتیں ہوئی۔ ارشد شریف کے حوالے سے ناظرین، مسلم لیگ نون کے ترجمان اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ترجمان نہیں ہے، لیکن نواز شریف اور ناصر بٹ کے قریبی تسنیم حیدر، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی اور اپنی سیکیورٹی اور پروٹیکشن مانگی اور اس سے پہلے کہ نواز شریف ان کے ساتھ کچھ کرواتے، وہ خود لندن پولیس کے پاس چلے گئے۔ اس شخص نے بڑا اہم دعویٰ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی قیادت پر قتل کی سازش جیسے سنگین الزامات لگاتے ہوئے تسنیم حیدر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نواز شریف اور ناصر بٹ بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے مسلم لیگ نون کے ساتھ منسلک ہوں۔ 3 بار میری نواز شریف سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، پہلی ملاقات 8 جولائی کو، دوسری 20 ستمبر اور جو تیسری ملاقات ہے وہ 29 اکتوبر کو ہی۔ ناظرین، نواز شریف جن کی طبیعت بہت خراب ہے، جو کہ وطن واپس نہیں آ سکتے، اشتہاری ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ نواز شریف لندن سے بھاگ نکلے اور وجہ سامنے جو لائی گئی وہ یہی بتایا گیا کہ وہ یورپ کے ٹور پر نکلے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچنے والی ہے، نواز شریف اور مریم نواز لندن چھوڑ کر کہاں گئے؟ اس کے حوالے سے ناظرین بہت سی باتیں ہوئی، کسی نے کہا کہ یورپ کے فلاں شہر میں، کسی نے کہا کہ جنیوا میں، اور کسی نے کہا کہ فلاں شہر کا نام لیا اور کسی نے فرانس کا نام لیا۔ لیکن بڑی مزیدار بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اطلاع کے مطابق نواز شریف اچانک سے لندن سے جب نکلے تو سب سے پہلے یہ اٹلی جاتے ہیں، جہاں پر خواجہ آصف کے انتہائی قریبی ساتھی، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواجہ آصف کا ان سے کاروباری تعلق بھی ہے۔ خواجہ آصف کے انتہائی قریبی ساتھی جن کا نام ہے نواز والا، مسلم لیگ نون کے ایکٹیویٹی رہنما خواجہ آصف کے قریب ترین ساتھی ہیں، انہوں نے نواز شریف کو اٹلی میں ریسیو کیا۔ نواز شریف اور ان کی فیملی کو اس کے بعد وہاں سے زیرک اور پھر بولان وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خواہش کرتے ہیں نواز شریف کہ ہمیں ایسی جگہ پر لے جایا جائے جہاں پر پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو، کوئی وہاں آ کر ہمارے خلاف نعرے بازی نہ کر سکے۔ نواز شریف کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک خفیہ پلان بنایا جاتا ہے اور کسی بھی نون لیگی کارکن کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ نواز شریف کہاں جا رہے ہیں اور کہاں موجود ہے۔ رانا عظیم نے ناظرین، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اس وقت اٹلی کے ایک جزیرے سرونیا میں موجود ہے۔ اٹلی کے اس جزیرے میں بہت کم پاکستانی رہتے ہیں۔ اس جزیرے میں نواز شریف کے قریبی ساتھی ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں، وہ آصف وڑائد، جنہوں نے وہاں پر بہت سے بہترین انتظام کر رکھا ہے اور بڑا ان کا کنٹرول ہے۔ انہوں نے وہاں پر نواز شریف اور ان کی فیملی کی رہائش کا بندوبست کیا ہے اور وہ بھی آؤٹ کلاس بندوبست۔ اور ناظرین، اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے، شریف خاندان کے قریب اور اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ شریف خاندان کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس وقت اس جزیرے کی طرف کوئی پاکستانی جانے کی خواہش کرتا ہے تو پولیس اسے باقاعدہ چیک کرتی ہے، اس کے پاس پی ٹی آئی کا جھنڈا تو نہیں، پاکستان کا پرچم تو نہیں، اور وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن تو نہیں ہے۔ نواز شریف نے باقاعدہ حکم دے رکھا ہے کہ ہم وہاں پر جہاں پر ہم لوگ رہائش پذیر ہیں، کسی کو ہماری رہائش کا، ہمارے وہاں رہنے کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں پر چند اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بھی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اہم ملاقاتیں کن کی ہیں، کن کے ساتھ ہیں، اور ناظرین یہ اس قدر اہم اور خفیہ ملاقاتیں ہیں کہ ان سے ان کے میزبان آصف وڑائد وہ بھی مکمل طور پر لاعلم ہے۔ صرف انہیں بتایا جائے گا کہ فلان جگہ پر فلان گاڑی میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں لے کر آئیں، اس کے علاوہ کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ناظرین پوری پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز اور دیگر ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ کہاں پر چلے گئے ہیں، یورپ کے کس ملک کی، کیونکہ کوئی تصویر بھی سامنے نہیں آ رہی تھی اور کسی ملک میں بھی ان کا چلنا پھرنا منظر یہاں پر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، وزیر پنجاب رہنے والے اپنے ملک آنے کے بجائے اٹلی کے جزیرے میں آرام فرما رہے، اور ناظرین دوسری جانب وہاں پر وہ اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں
اور بڑی اہم خبر جو یہ ہے کہ 4 بڑی گرفتاریاں اسی ہفتے میں ہوں گی. ان گرفتاریوں میں سے 2 سے زائد جو ہے وہ گرفتاریاں بیرون ملک اور دیگر گرفتاریاں پاکستان میں ہوں گی. اور یہ 2 گرفتاریاں پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچا دیں گی. 4 بڑی گرفتاریاں تیار ہیں. اسی ہفتے میں 4 بڑی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. ان گرفتاریوں میں کئی اہم ترین شخصیات ہیں. 2 بیرون ملک اور 2 گرفتاریاں پاکستان میں عمل میں لائی جائیں گی. اور ناظرین بڑی تعیناتی جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنرل عاصم منیر کو شہباز شریف صاحب آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر چکے ہیں. لیکن ناظرین اطلاعات کے مطابق بڑی تعیناتی کی فوراً بعد جیسے ہی بڑی تعیناتی ہوگی تبدیلی کا عمل پورا ہوگا تو حکومت کی اتحادی جماعتوں میں سے 2 اتحادی جماعتیں اچانک حکومت سے ناراضگی کا بہانہ بنا کر حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گی. تعیناتی سے پہلے جو افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ تھپڑ پڑے ہیں یا نہیں، ذرائع کے مطابق ناظرین 3 اہم حکومتی شخصیات کی سخت ترین کھنچائی ہوئی ہے. اور دوسری جانب پاکستان کے سپہ سالار اور ان کی فیملی کے اہم ترین ڈاکومنٹس کس طرح سے لیک ہوئے اور کس طرح کسی شخص کے پاس پہنچے اور پھر جس طرح سے اس پر پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا. جس شخص کی ناظرین اس حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے اس شخص کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور اس کے نام کے ساتھ وڑائچ لگتا ہے. اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے اور اس کی سینکڑوں تصاویر مسلم لیگ نون کے ایک وزیر کے ساتھ ہے. یہ شخص باقاعدہ ISPR میں اہم ذمہ داری پر تعینات ہے اور اطلاعات کے مطابق اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور کئی اہم ترین شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں جن کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس شخص نے باقاعدہ وہاں سے صرف سپہ سالار کے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی اہم ترین افراد کے کاغذات وہاں سے باقاعدہ کسی کے کہنے پر بھیجے ہیں. اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر دیا. جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف لگایا گیا اور ساحل شمجاد کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ ان کو لگایا گیا ہے. لیکن ناظرین نئے آرمی چیف کی تعیناتی معطل ہونے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے کپتان سے ہنگامی رابطہ بھی کیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اب کون سی بڑی رکاوٹ کوئی سامنے آ سکتی ہے کیونکہ صدر عارف الوی اس فیصلے پر دستخط کریں گے. اور جیسا کہ شہباز شریف نے اپنی حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہی آرمی چیف تعینات کیا ہے تو صدر پاکستان صدر عارف الوی جو کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کے اپنے بندے ہیں تو وہ بھی عمران خان سے ضرور اس تعیناتی کو لے کر مشورہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.